إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل۔ آج تفسیر القرآن کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آج سے انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ پہلے ہم اس رکوع کا لفظی ترجمہ جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح پڑھیں گے، پھر اس سورت کی فضیلت، اس کی اہمیت اور پچھلی سورت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اسی طرح ساری قرآن کی صورتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں تو انشاءاللہ وہ ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کی فضیلت اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق، ربط کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی جو ہے نا تفسیر ہم پڑھیں گے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، الا ہوا اس کے سوا، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، نزلہ اس نے اتاری، علیکہ آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی جو بین یدئی اس سے پہلے تھیں، وانزلہ اور اس نے اتاری، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اسی نے نازل کیا، الفرقان فرقان قرآن، ان بے شک، الذین کفروا وہ لوگ جن سب نے انکار کیا، کفر کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے ہے، عذاب شدید بہت سخت عذاب، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہیں، ذو انتقام بہت سخت انتقام بدلہ لینے والے ہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لا یخفا نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، ہوا وہی ہے، الذی جو، یصورکم وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، العزیز وہ غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہوا اللہ وہی ہے، الذی جس نے، انزلہ اتاری، علیکہ آپ پر، الکتابہ کتاب، منہ اس میں سے، آیات محکمات کچھ آیات محکم ہیں، ہن وہی، الکتاب اصل ہیں کتاب کی، وہ محکم آیات اصل ہیں کتاب کی، وَأُخَرُ اور کچھ دوسری ہیں، متشابہات جو متشابہ ہیں، ملی جلی ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ پس رہے وہ لوگ کے، فی قلوبہم جن کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما اس کے جو، تشابہ متشابہ ہے، جو آیتیں متشابہات میں سے ہیں جن کا مفہوم معنی واضح نہیں ہے وہ ان کے پیچھے پڑتے ہیں، ابتغاء چاہنے کے لیے، الفتنہ فتنہ وہ اس سے فتنہ تلاش کرتے ہیں، وابتغاء اور تلاش کے لیے، تأویلہ اس کی تعویل، اس کا معنی اصل، اس کی مراد، یا اپنی حسب منشا اس کا معنی تلاش کرتے ہیں، وما حالانکہ، یعلم نہیں جانتا، تعویلہ اس کے اصل مراد کو، اس کی اصل حکمت کو، الا اللہ مگر اللہ تعالی، والراسخون اور جو لوگ پختہ ہیں، راسخ ہیں، فی العلم علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا کہ ہم ایمان لائے، بہی اس پر، کل یہ سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، اور وہ راسخ فی العلم لوگ، عقل والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ تو کجی پیدا نہ کر، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، بعد اس کے بعد کے، اس جب، ہدیتنا تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا اور عطا کر تو ہمیں، من لدن کا اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت،
इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही सब कुछ अता करने वाला है। रब्बना, और वो अक्लमंद लोग, रासिख फिल इल्म लोग ये दुआ भी करते हैं, ए हमारे रब, इन्नका बेशक तू, जामिउ जमा करने वाला है, अन्नासा लोगों को, लियौमिन उस दिन के, ला रईबा फी उस दिन के आने में कोई शक नहीं है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला युखलिफ नहीं खिलाफ वर्जी करता, अलमियाद अपने वादे के, कि वो वादे का दिन वो आने वाला है। उस दिन में क्या होगा, इसी दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब होगा। तो रासिख फिल इल्म लोग ये दुआएं करते हैं। तो यहाँ तक रुकू ये कंप्लीट हुआ। अब इस सूरत की फ़जीलत, इसकी अहमियत, उस पर बात करते हैं और इसकी तफसीर हम पढ़ते हैं। इस सूरत की फ़जीलत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, बल्कि कई और हदीसें भी हैं। मुस्नद अहमद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो रोशन सूरतें अज़्ज़हरावैन, इन दो सूरतों का नाम सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, इनका नाम अज़्ज़हरावैन है। ज़हरावैन का माना चमकने वाली, रोशन। ज़हरा का माना होता है चमक, जिस तरह फ़ातिमतुज़्ज़हरा हम कहते हैं कि चमकने वाली, रोशन। अज़्ज़हरावैन दो रोशन सूरतें, जिस तरह आखिरी दो सूरतें हैं ना, सूरह फलक और सूरह नास, उनका नाम है मुअव्वज़तैन, पनाह लेने वाली सूरतें। तो इन सूरतों का नाम है ज़हरावैन, रोशन चमक वाली। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़हरावैन सूरतें, इनको सीखो, इनको सिखाओ, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए रोशनी करेंगी, साया करेंगी। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ये ऐसे आएंगी जैसे बदलियाँ होती हैं, और एक रिवायत में आता है जैसे परिंदों के पर होते हैं, इस तरह ये आएंगी और अपने पढ़ने वालों पर ये साया फगन होंगी। तो इन सूरतों को पढ़ें, याद करें और इनको सीखें, जिस तरह आप सीख रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पर अमल भी कर सकें और आगे भी पहुंचा सकें और आखिर तक ये हमारा सिलसिला जारी रहे। अल्लाह की तौफीक के बगैर तो कोई काम नहीं हो सकता। तो इसको सीखने वाले के लिए खुशखबरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो सूरतों को सीखो, क़यामत के दिन अपने पढ़ने और सीखने वालों के लिए ये साया करेंगी, रोशनी देंगी। तो इंशाअल्लाह इस सूरत का पिछली सूरत के साथ ताल्लुक़ और रब्त क्या है। सूरह बकरा का आगाज़ भी देखें, इसी तरह अलिफ लाम मीम से हुआ था। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस सूरत का आगाज़ भी अलिफ लाम मीम से हो रहा है, ठीक है। और सूरह बकरा के शुरू में 3 गिरोहों का ज़िक्र था, जो पहले रुकू में हमने पढ़ा था। मोमिनीन, ईमान वाले जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, उनकी सिफ़ात खुसूसियात बयान हुई थी। और फिर काफ़रों का ज़िक्र था, कि जो पक्के काफिर हैं, नहीं मानते, अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और फिर मुनाफिकीन का ज़िक्र था। 3 जमातों, 3 गिरोहों का ज़िक्र था। और यहाँ इस सूरत के पहले रुकू में भी 2 मुख्तलिफ़ गिरोहों का ज़िक्र है। एक वो जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं, रासिख फिल इल्म है, और दूसरे वो जो कजी की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं लेकिन अपनी मनमानी के मसले अखज़ करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी नहीं करते। इन 2 गिरोहों का ज़िक्र है। और तीसरा ये है कि सूरह बकरा में जो है वो ख़िताब भी अहले किताब से था। अक्सर ख़िताब हमने पढ़ा जैसे अहले किताब से बात थी, इस सूरत में भी अहले किताब से बात है। सूरह आले इमरान में भी ख़िताब अहले किताब से है, लेकिन फ़र्क ये है कि सूरह बकरा में ख़िताब अहले किताब में यहूदियों के साथ था, लेकिन सूरह आले इमरान में आप देखेंगे कि किताब अहले किताब से ख़िताब है लेकिन ईसाइयों से है। सूरह बकरा में ख़िताब यहूदियों से था, यहाँ ख़िताब ईसाइयों से है। ये फ़र्क है। और मुमासलत ये है कि उसमें भी अहले किताब से ख़िताब है, इसमें भी अहले किताब से ख़िताब है। और इस सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या है, मरकज़ी उन्वान क्या है। पिछली सूरत का मरकज़ी मज़मून था सूरह बकरा का तहवील क़िबला का, कि क़िबला बदल चुका है और अब जो मनसब था इमामत का वो अहले किताब से लेकर अब उम्मत मुहम्मदिया को दे दिया गया है। अब आपने उम्मत की रहबरी और रहनुमाई करनी है। इस सूरत में, इस सूरह आले इमरान में अब उस रहबरी और रहनुमाई को दुनिया पर गालिब कैसे करना है वो बताया गया है, कि इस्लाम को दुनिया में कैसे गालिब करना है। ये मरकज़ी मज़मून है इस सूरत का। और उसमें फिर अहले किताब से ख़िताब भी किया गया है। कहीं पर उनको ईमान लाने की दावत दी गई है, कहीं पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिस तरह पिछली सूरत में भी था
کہ تم نے یہ کام کی، یہ گناہ کی، ان کے گناہ گنوائے، پھر اس پر فرد جرم عائد کی، اس صورت میں بھی ایسے ہوگا۔ اور یہودیوں عیسائیوں سے مباہلہ کا جو ہے وہ چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور اس میں جو چیزیں مماثلت ہیں، یعنی یہودی عیسائی جن کاموں پر عمل کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ یہ چیزیں تمہارے مذہب میں بھی ہیں، اسلام میں بھی ہیں، تو آؤ ان پر تو جو ہے نا ہم متفق ہو جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں پھر آگے جہاد، قتال اور غزوہ بدر، احد، ان کے متعلق بھی بات ہے۔ اور ایک مماثلت سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری جو آیتیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، ان کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے، اس میں دعائیں ہیں۔ مومنین اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، یہ دیکھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، یہ دو آیتیں آخری رکوع، اس کی فضیلت ہے اور اس میں دعائیں ہیں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے بھی آخر میں ہم پڑھیں گے، اس میں بھی دعائیں ہیں، آخری رکوع بھی کی فضیلت ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے، اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپس میں مماثلت ہے، یہ تعلق ہے، فضیلت ہے دونوں صورتوں کی اہمیت ہے، ان کو پڑھیں اور اس پر جو ہے غور و فکر کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ آگے دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم قائم ہے۔ یہ الفاظ سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں، آیت الکرسی میں ہم نے پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ قرآن کی 3 صورتوں میں ہے، واضح نہیں کیا گیا کہ کون سا ہے، بتایا کہ 3 صورتوں میں، ایک سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ تو مفسرین نے، علماء نے یہ نکالا ہے کہ جو اسم اللہ کا جو نام ان تینوں صورتوں میں وہ کون سا ہے، تو وہ کہتے ہیں الحی القیوم ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران میں بھی ہے الحی القیوم لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، آیت نمبر غالباً 7 ہے یا 11 ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، تو وہاں بھی یہ الحی القیوم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی کوئی مشکل آتی، پریشانی آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ان 2 ناموں کو یاد کیجئے، ان کے معنی پر غور کیجئے۔ الحی زندہ، القیوم قائم رکھنے والا، پوری کائنات کو زندگی دینے والا، خود بھی قائم اور پوری کائنات کو قائم رکھنے والا، الحی القیوم۔ تو کیا کہیں، اے قائم رہنے والے، قائم رکھنے والے، اے زندہ رہنے والے، زندگی دینے والے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تیری رحمت کا محتاج ہوں، تو میرے کاروبار کو بھی قائم رکھ، تو میری صحت کو بھی قائم رکھ، تو میرے مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر، تو مجھے قائم رکھ، میرے تعلق قائم رکھ، میرے اخلاق قائم رکھ، میرا ذہن، میرا حافظہ، میرے حواس، یہ سب کچھ تو قائم رکھ، تو قائم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا پڑھا کریں کثرت کے ساتھ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس میں اعظم ہے، کوئی بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ رب العالمین اس مشکل کو آسان کر دیں گے، پریشانیاں دور کر دیں گے۔ تو کوئی معبود نہیں، وہ اللہ ہے۔ معبود کا معنی مشکل کشا، حاجت روا، پریشانیاں دور کرنے والا، اور عبادت کے لائق۔ جب سب کچھ اسی کا ہے تو عبادت اسی کی، سجدہ اسی کے سامنے، نظر و نیاز اسی کے لیے، دعا اسی کے سامنے، رکوع، سجدہ، قیام، سب اسی کے لیے۔ الحی وہ زندہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندگی دینے والا، اور ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری آپ پر کتاب، قرآن، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً جو تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً لما بین یدی، ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس قرآن سے پہلے، تورات اور انجیل اور دیگر کتابیں، زبور، صحف ابراہیم، جو باقی صحیفے تھے، ان سب کی تصدیق کرنے والی۔ یہودیوں کے پاس جو ہے تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، ان دونوں کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ان کا مصداق بن کے آنے والی ہے یہ کتاب، کہ تورات میں نشانیاں دی گئی تھیں، تورات میں، انجیل میں یہ کہا گیا تھا کہ آخری ایک کتاب آئے گی، اس میں یہ کچھ ہوگا، تو یہ کتاب ان نشانیوں کی تصدیق کرتی ہے،
ان کا مصداق بن کے آنے والی. اگر تم اس کتاب کو جس طرح پچھلی صورت میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور اس میں بھی، اگر تم عیسائیوں سے جس طرح اس میں خطاب ہے، اگر تم اس کتاب کا انکار کرتے ہو تو تمہاری انجیل میں جس کتاب کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں وہ کہاں ہے؟ وہ کب آئے گی؟ جس پیغمبر کی نشانی ہے وہ کہاں ہے؟ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو تو پھر تمہاری اس تورات کی، انجیل کی نشانیوں کا بھی انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور نازل کی، اتاری تورات اور انجیل. یہاں آپ فرق دیکھیں لفظ کا، یہاں ہے انزلہ تورات اور انجیل کے لیے، اور قرآن کے لیے نزلہ. اس میں فرق کیا ہے؟ ترجمے میں دیکھیں دونوں کا ترجمہ یہی لکھا ہوا ہے، اس نے اتاری، اس نے اتاری. جبکہ نزلہ ینزل تنزیل باب تفعیل ہے، اور انزل ینزل انزال. انزل ینزل انزال اور نزل ینزل تنزیل میں فرق یہ ہے کہ نزل ینزل تنزیل ہے علم یعلم التعلیم. تعلیم کہتے ہیں نا پڑھانا، سکھانا، بتلانا، کہ ایک چیز سمجھائی، بتائی، وہ طالب علم نے یاد کر لی، پھر آپ اور چیز بتاتے ہیں، وہ یاد کر لیتا ہے، پھر اور بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہوتا ہے تعلیم. اسی طرح ہے نزل ینزل تنزیل، کہ آہستہ آہستہ نازل کرنا. تعلیم بھی آہستہ آہستہ دینا ہوتا ہے. ایک چیز سمجھا دی، اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز پڑھائیں آپ. وہ چیز پڑھ لی، سیکھ لی، سمجھ لی، اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ. قرآن بھی اسی طرح آہستہ آہستہ آیا. جس چیز کی ضرورت ہے، جو چیز سمجھانی ہے وہ سمجھا دی، پڑھا دی، ایک مسئلہ بتا دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. اسی طرح آہستہ آہستہ قرآن آیا. اور انزل ینزل انزال ہوتا ہے انبا ینبئ انبا، متنبع کر دینا، خبردار کر دینا، بس بتا دینا. اسی طرح انزلہ کا معنی ہوتا ہے ایک ہی بار نازل کر دینا، اور نزلہ کا معنی ہوا آہستہ آہستہ نازل کرنا. یہ کتابیں جو تھیں یہ پہلے یہ ایک ہی بار نازل کر دی گئی تھیں. آگے سورہ اعراف میں پڑھیں گے ہم. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تورات پر، کوہ طور پر اللہ رب العالمین سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس وقت تختیاں لے کر آئے، پوری جتنی بھی احکامات تھے وہ سارے لکھے ہوئے تھے، ایک ہی بار دے دی گئی. تو انجیل بھی اسی طرح تھی، قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوا. یہ فرق ہے اس میں. من قبل، اس سے پہلے، ہدن، اس میں ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی نے اتارا فرقان. فرقان قرآن کی ایک صفاتی نام ہے، اور فرقان کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا. حق اور باطل کے درمیان قرآن فرق کر دیتا ہے. اور یہ انسان کے دل میں بھی اللہ نے رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے نا، جس کا دل قلب سلیم ہے اور وہ دنیا کی محبت میں نہیں آیا، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے اور دنیا کے مفادات کو وہ نہیں دیکھتا، جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کے دل میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے دل میں تھی، یہی تو میں چاہتا تھا. آپ تجربہ کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں نا قرآن، آپ غور و فکر کریں، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کہتا ہے یہ چیز تو تھی پہلے سے میرے دل میں، یہی تو میں چاہتا تھا، ایسے تو ہونا چاہیے، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اور جگہ پر فرماتے ہیں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے دل میں رکھ دی ہے اس کا گناہ اور نیکی اور بدی، اس کی پہچان ہم نے دل میں رکھی ہے. جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں انسانیت پر ظلم ہو، ناانصافیاں ہوں، تو انسان کی فطرت اندر سے اس کو ملامت کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. یہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور رحم انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح حق اور باطل کے درمیان فرق بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جب بھی قرآن، آپ کسی غیر مسلم کو قرآن پڑھ کے سنائیں، بتلائیں، شرط یہ ہے کہ قلب سلیم ہو، دل اس کا درست ہو، دل دنیا پرستی میں نہ آیا ہو، شہوت میں ڈوبا ہوا نہ ہو، اور اپنے دنیا کے مفادات کے پیچھے بھاگتا ہوا نہ ہو. کیونکہ کئی ماحول اور معاشرہ انسان کو اس قدر گناہوں میں جو ہے نا وہ ڈبا دیتا ہے کہ اب وہ دوبارہ ان گناہوں سے نکلنا نہیں چاہتا. ایسے نہ ہو، فطرت سلیمہ پر ہو انسان، تو پھر جیسے ہی قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اسے رونا آتا ہے. کئی غیر مسلم جب وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اسلام کو، اسلام کی حقانیت، تو وہ رو پڑتے ہیں، وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو اسی طرح کئی ایسے واقعات ہیں. نجاشی کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی گئیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی گئیں، تو وہ رو پڑا، وہ کہا یہی بات تو ہے میرے دل میں، یہی تو ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے. عبداللہ بن سلام جب حق کی تلاش کے لیے، یہ فرق اللہ نے دل میں رکھا ہے نا، تو پھر وہ تلاش بھی کرتا ہے.
حق کا جو بندہ متلاشی ہو، وہ جب اس کو حق مل جائے تو وہ دل اس کا روشن ہو جاتا ہے، اس کو وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسی کی تلاش میں تھا، میں تو یہی ڈھونڈ رہا تھا، یہی چیز کہ مجھے ملے، مجھے کوئی قرآن پڑھانے والا ملے، کوئی بتانے والا ملے، مجھے کوئی حق بتائے، اور وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور اس کا دل میں واضح ہو جاتا ہے کہ حق کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، جنت کا راستہ کون سا ہے اور جہنم کا راستہ کون سا ہے۔ عبداللہ بن سلام جس کی میں بات کر رہا تھا، وہ مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، وہاں سے عیسائیت میں گئے، یہودیت میں گئے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، جب اسلام ملا اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، جب لوگ بات پوچھتے، عبدالسلام سلمان تم کون ہو؟ فارس سے چلے نا، سلمان فارسی، ایران سے، اب جو ملک ایران ہے اس وقت فارس تھا، تو مجوسی آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ وہاں سے چلے ایران، وہاں گئے ترکی میں، اور پھر کئی ملکوں کے سفر کرتے کرتے انہوں نے تورات میں پڑھا کہ ایسا ہے آخری نبی آنا ہے، اور اس نے جو ہے نا یثرب میں آنا ہے، مدینے میں، وہاں پر پہنچے کئی عرصہ پہلے، اور کئی بہت ساری ان کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھیں، بڑے سفر کیے انہوں نے، اور جب اسلام قبول کیا اس قدر خوش ہوئے، اس قدر خوش ہوئے کہ اپنے آپ کو کہتے تھے اب مجھے کہنا ہے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام، میں اسلام کا ہی بیٹا ہوں، بس میرا کوئی باپ نہیں، میرا کوئی خاندان نہیں، میرا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، میرا کوئی علاقہ نہیں، بس سلمان بن اسلام، سلمان اسلام کا بیٹا ہے، حق کے لیے میں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، باپ کو چھوڑ، اس کے باپ نے باندھ کے رکھا تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ آگ یہ تو ہم جلاتے ہیں، اس کی پوجا چھوڑ دیا، اس نے چھوڑا تو باپ نے مارا، پیٹا اور باندھ کر رکھ دیا، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے چھڑایا اپنے آپ کو اور بھاگے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کئی ایسے واقعات ہیں جب اسلام قبول کرتا ہے بندہ، حق اس کو ملتا ہے، تو فطرت انسانی اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ واقعتاً حق یہ ہے، میں کہاں تھا، میں تو اندھیروں میں تھا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا جو ملکہ ہے، جو صلاحیت ہے، وہ ہمیں مزید سے مزید عطا کریں، اس میں اضافہ فرمائیں کہ ہم گناہوں اور نیکی کے درمیان میں فرق کر سکیں کہ کون سی چیز اللہ کو راضی کرنے والی ہے، کون سا کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ عام کام بھی ہوں دنیا کے، تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ کون سا کام اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اس وقت میں کون سا کام کروں جو مجھے جنت میں لے جائے گا، اور کون سا کام میرے لیے نقصان کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے فرق، انسان فرق کر سکے نیکی اور بدی کے درمیان۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ کی آیتیں، کیونکہ اللہ نے فرق انسان کے دل میں رکھا، فرقان نازل کیا، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ اب جو لوگ محض اپنے دنیا کے فائدے کی خاطر، دنیا کے مفادات کے لیے قرآن کی آیتوں کا انکار کر دیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کا انکار کریں، میں نے شروع میں بتایا نا جو تعارف تھا کورس کا، اس میں میں نے بتایا کہ اللہ نے یہ ہم انسانوں کو پیدا کر کے یہ ایک گائیڈ بک دی ہے، اس سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیسے چلنا ہے۔ اب کوئی انسان کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے ہمیں پتہ ہے، کس قدر وہ نالائق ہے کہ جس رب نے پیدا کیا وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ وہ رب کہتا ہے ایسے کرو گے تو ٹھیک رہو گے، وہ انسان کہے کہ نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ اسی لیے کہا نا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی، آگے آ رہا ہے، ایک آیت سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا کہیں، ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میرا عقل کمزور ہے، اللہ مجھے سمجھ دے دے، اللہ میرا ذہن کھول دے، میرا فہم کھول دے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دعا کریں، اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا معاملہ آسان کر دے، میرا سینہ کھول دے تاکہ میں قرآن کو سمجھ سکوں، یا کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے سمجھ نہیں آ رہا، جیسے کئی فروعی مسائل میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کوئی بات، وہ الگ بات ہے، ایک ایک انکار کر دینا، بس کہنا ہاں یہ ہے قرآن ہے حدیث ہے، بس میں نے تو نہیں ماننا، میں نے تو اپنی منمانی کرنی ہے، تو ان کے لیے کیا ہے، سخت ترین عذاب ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہاں میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں، آپ کا بچہ ہو، آپ بڑے ہیں بزرگ ہیں، آپ کا بچہ وہ چھوٹا ہے، آپ اس کو سمجھاتے ہیں، کوئی ایسی بات بتلاتے ہیں اپنی پوری زندگی کا تجربہ سامنے رکھ کر کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا، ایسے کرو گے تو نقصان ہوگا، اب آپ کا بچہ کیا کہتا ہے کہ تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے، میرا ذہن ہے میں جو مرضی کروں، تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو اس بچے پر،
کیونکہ آپ نے پوری زندگی کا تجربہ سامنے رکھا کہ اس کام میں نقصان ہے، نفع نہیں ہے، اور اس میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آگے سے وہ بات ہی نہ مانے تو کتنا غصہ آئے گا آپ کو۔ اور ہر بات، یہ ایک دو نہیں، ہر بات پہ وہ ایسے ہی کرے۔ تو ایک باپ اور بیٹے کا فرق تو چند سالوں کا ہے نا، اولاد اور والدین کا۔ تو جو رب پیدا کرنے والا، جو کریٹر ہے ہمارا، اس کا تجربہ، اور وہ ہم کتنا اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کون سے کام ہمارے لیے بہتر ہیں، کون سے کام ہمارے لیے نقصان کے باعث ہیں۔ اب اللہ کی آیتوں کا جو انکار کر دے، وہ کہے کہ بس یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، میرا جسم ہے، میرا ذہن ہے، دنیا کے جدید مفادات ہیں، ترقیاتی دور ہے، ہم اس قرآن کو کیا دیکھیں، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، تو اللہ کو کتنا غصہ آئے گا ان پر۔ اسی لیے فرمایا لہم عذاب شدید، ان لوگوں کے لیے سخت ترین عذاب ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ان کو میں نے بتایا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس طرح تم نے عمل کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ یہ اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا واللہ عزیز، اور اللہ غالب بھی ہے۔ اللہ سخت سزا دینے پر غالب ہے۔ عزیز کہتے ہیں جس سے کوئی بدلہ نہ لے سکتا ہو، جس کے آگے کوئی نہ بڑھ سکتا ہو، وہ جو چاہے مرضی کر لے، اور ذو انتقام، سخت ترین انتقام لینے والا۔ کن سے؟ اپنے دشمنوں سے، کافروں سے، اپنے دین کے باغیوں سے، مشرکوں سے سخت ترین انتقام لینے والا ہے۔ آگے دیکھیں ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تو وہ ہے، لا یخفا نہیں ہے مخفی علیہ اس پر شیء کوئی بھی چیز، اللہ پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اس سے چھپ کر کہاں جاؤ گے؟ اب تو کہہ رہے ہیں نا جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا، نہیں مانتے، رب کے فرما بردار نہیں بنتے، باغی ہیں رب کے، کہاں جائیں گے؟ چھپ سکتے ہیں؟ نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ زمین کی تہوں میں چلے جائیں، سمندروں کی تہوں میں، پانیوں میں ڈوب جائیں، غاروں میں چھپ جائیں، اللہ سے تو مخفی نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اور سیاہ رات ہو، سیاہ پتھر ہو، اس سیاہ رات میں، اندھیری کالی رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کو بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہے ہیں، جان رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کی خبر ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی۔ اور اللہ سے یہاں یہ بھی دیکھیں، اللہ سے ہمارے عمل بھی نہیں چھپ سکتے۔ ہم جو بھی کریں گے نا، ہم اپنے باپ سے چھپ سکتے ہیں، ماں سے چھپ سکتے ہیں، دوستوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن تربیت کرتا ہے ہماری۔ موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، نیٹ کے پیکج لگے ہوئے ہیں، کوڈ بھی لگے ہوئے ہیں موبائل پر، ڈیٹا بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ہسٹری جو ہے نا ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ سے مخفی ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم اس موبائل پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے لوگوں سے نہ ڈریں، اس رب سے ڈریں جس کو سب پتہ ہے۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، سب کچھ سامنے ہوگا، اسی رکوع کی آخری آیت میں آئے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا، ساری زندگی کا ڈیٹا وہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہوگا، اور اللہ دیکھیں گے، انسان بھی دیکھ رہا ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ لوگوں سے تو چھپ گئے نا۔ اس لیے فرمایا اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا، اس لیے اللہ کی آیتوں کو پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، ورنہ نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس دنیا میں، وہ مارا گیا، کتنے دیر وہ عیاشی بدماشی فحاشی کر لے گا، کیا کچھ کر لے گا، کتنے کما لے گا، کتنا حرام کھا لے گا، کتنے حرام کر لے گا، کتنی زندگی ہے۔ اللہ سے ڈر کر یہ 50-60 سال کی زندگی گزار لیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، بس اس میں جو محدود سا اللہ نے ہمیں جو ہے اختیار دیا ہے نا، اس اختیار کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے، اس میں اپنے دل کی منمانی کے پیچھے نہ چلیں، جو ہماری خواہشات ہمیں کہتی ہیں، جو دل کہتا ہے، اس کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ اسلام کے مطابق اپنی ضروریات زندگی کو بسر کریں، جو ہماری ضروریات ہیں ان کو پورا کریں۔ اللہ نے اجازت دی ہے، ہر چیز کا اللہ نے ہمیں ضرورت کو پوری کرنے کا حل رکھا ہے، اسلام کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرتے رہیں، اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں، باغی نہ بنیں، اپنے دل کی منمانی نہ کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، اور یہ دیکھیں کہ لا یخفا علیہ شیء، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے رب کے سامنے ہے۔ یہ اس کیفیت میں زندگی بسر کریں کہ یہ کام کرتے ہوئے میرے رب نے اگر روکا ہے، میں کر رہا ہوں، میرا رب کیا کہے گا؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم وہ عمل کر سکیں
جن کاموں کو دیکھ کر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور ان کاموں کے کرنے سے اللہ ہمیں روک دیں جن کاموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ لا یخفا، کیونکہ چھپ تو نہیں سکتے ہم۔ هو الذی، وہ ذات، یصورکم، جو صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے رحم میں وہ صورت کس طرح بناتا ہے، وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تو صورت کیسے، کس سے بنتی ہے، کس چیز سے بنتی ہے؟ پانی کا ایک قطرہ، اور آج تو سائنس نے ترقی کر لی، ایک اس میں، اس قطرے میں بھی ہزاروں جرثوموں میں سے ایک جرثومہ ہوتا ہے، اس سے انسان بنتا ہے۔ اور وہ کیسے بن جاتا ہے؟ وہ بھی پانی، ماں کے پیٹ میں بھی پانی اور اندھیرے۔ کس قدر رب کی عظیم ترین کاریگری ہے، ہیں؟ اس رب کا کیوں شکر ادا نہ کریں؟ آپ چھوٹے بچوں پر غور کریں، دیکھیں کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ وہ کون ہے ان کو بڑا کرنے والا؟ اور پہلے ماں کے پیٹ میں وہ شکل بنائی کس نے؟ اور پھر انسانوں پر غور کریں، مختلف بچے بیٹھے ہوں نا، یہ بڑے ہیں بھی ہیں، ان پر غور کریں اور دیکھیں اللہ کی کاریگری کو۔ ساری صورتیں، انسان کی صورتیں ایک جیسی ہیں، ایک طرح سے سب انسانی صورتیں ایک جیسی ہیں، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں نا تو وہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ ان کی شیپ، آنکھوں کی شیپ، ان کے ناک کی شیپ، منہ، ہونٹ جو ہے نا، اوپر بھویں، بالوں کا جو ہے نا ڈیزائن، کچھ گھنگریالے ہیں، کچھ سیدھے ہیں، کچھ کیسے ہیں، یہ شیپ ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ پانی میں شکل بنائی اور ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، اور ہیں بھی، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں سب انسان ایک جیسے ہیں، شکل ایک جیسی ہے، کسی کی اور طرح تو نہیں ہے نا، جانوروں کی طرح تو نہیں، سارے انسان ہیں۔ لیکن دوسرے اینگل سے دیکھیں تو مختلف، تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے۔ اور پھر اس میں مزید دیکھیں کہ انگلیوں کے جو پور ہیں نا، جو فنگر پرنٹ ہیں، یہ ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، حالانکہ ہاتھ سامنے رکھ کر دیکھیں تو سب کے ایک جیسے ہیں، لکیریں ہی ہیں نا، لیکن یہ فنگر پرنٹ بھی ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اور بنائے کہاں پہ؟ پانی میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ذات جس نے رحموں میں، ماں کے پیٹ میں، پانی میں تمہاری تصویریں بنا دیں، وہ کس قدر کاریگر ہے، کتنا بڑا کریٹر ہے۔ وہ دوبارہ بھی تمہیں بنانے پر قادر ہے، وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے کا وہ حساب لے گا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، مگر وہی معبود ہے۔ یصور، وہ تصویریں بناتا ہے۔ یہاں سے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تصویر بنانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دور میں چونکہ ہاتھوں سے تصویریں بنایا کرتے تھے، اب تو جدید کیمراز ہیں، تو یہ بھی تصویر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ذی روح چیز کی تصویر نہ بنائی جائے، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی تصویر تم نے بنائی تھی نا، اب اس میں روح ڈالو۔ تو اب اس کیمرے کی جو تصویر ہے، اس میں اب علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ درست ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، یہ بھی وہی تصویر ہے۔ تو اختلاف ہے، تو متشابہ چیز سے جو ہے نا بچ جانا بہتر ہے۔ تو جس حد تک دین کا مسئلہ ہے، علماء کی تقاریر ہیں، خطبات ہیں، یا پڑھانا سمجھانا ہے، تو وہاں تک تو گنجائش ملتی ہے کہ دین کو بھی اب میڈیا پر اعلیٰ سطح پر دور دور تک پہنچایا جائے۔ جس طرح اب ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ان کے ذریعے کئی ایسے جگہیں، ایسے گھر ہیں جہاں پر کوئی دین پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، ان کے ذریعے سے کئی لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو لیکن ایسے ہی شوقیہ طور پر ہر وقت تصویریں بناتے رہنا، تو یہ چیز جو ہے نا درست نہیں ہے، اس سے بچیں۔ ہاں مجبوری ہے، شناختی کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اور کئی ایسی جگہیں جہاں پر ہمیں تصویر دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر وہاں ہمیں کئی اپلیکیشنز ہیں، یا کوئی جہاں پر مجبوری ہے، تو مجبوری کے وقت شریعت کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ لیکن شوقیہ ہر وقت جو ہے ایسے تصویریں بناتے رہنا، تو یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چہ جائے کہ وہ تصویر ہاتھ سے بنانے والی تھی اس وقت، اس لیے اس سے روکا گیا تھا، اب یہ کیمرے کی تصویر ہے، لیکن ہے تو پھر بھی تصویر، اس لیے مختلف فی مسئلہ ہے، تو پھر بھی اس سے بچ جانا وہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ مصور ہیں، اللہ تصویریں بنانے والے ہیں، اور انسان میں وہ صفت آتی ہے، تو اس سے بچنا بہتر ہے۔ پھر ارحام کیف یشاء، لا الہ الا هو العزیز، العزیز کا معنی پہلے بھی آیا، جو غالب ہے، جس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا، جس سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، وہ جو چاہے جیسے مرضی چاہے جب چاہے کر لے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ الحکیم، یہاں حکیم کیوں آیا؟ حکمت والا ہے، کیونکہ دنیا میں جس کو غلبہ مل جائے نا تو پھر وہ ظلم کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں پھر کسی کو۔ العزیز کا معنی غالب، غلبہ اسی کا، ساتھ ہی کا حکیم ہے، ایسا غالب نہیں
کہ اس کے فیصلے پھر جو ہے حکمت سے خالی ہوں، نہیں، اس کا غالب بھی ہے لیکن فیصلہ اس کا ہر حکمت پر مبنی ہے۔ انتقام میں، غصے میں وہ ایسے فیصلہ نہیں کرتا کہ جو حکمت سے خالی ہوں، کیونکہ دنیا میں جن کے پاس غلبہ آ جائے، اقتدار آ جائے، کنٹرول آ جائے، وہ پھر حکمت سے فیصلے نہیں کرتے، وہ طاقت کے بل بوتے پہ فیصلے کرتے ہیں، حکمتیں بھول جاتے ہیں، وہ اپنے انتقام لیتے ہیں، وہ اپنے دشمنوں کو پھر چھوڑتے نہیں، مہلت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کا ہر فیصلہ باوجود اس کے کہ غالب ہے، اب دیکھیں نا کتنا اللہ کا کنٹرول ہے، غلبہ ہے، غالب ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے منکر، اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دنیا دی ہے، عیش و آرام دیا ہے، سہولتیں دی ہیں، وہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں دن رات۔ جو بتوں کے سامنے جا کے جھکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں، کئی ایسے ہیں نا دہریے، بدھ مت کمیونسٹ، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، ایسے دنیا بن گئی تھی، بس ایسے چل رہی ہے، اللہ پھر بھی ان کو رزق دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ رب العالمین کا حوصلہ ہے۔ آگے دیکھیں، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات کے جس نے اتاری کتاب، منہ اس میں آیات، کچھ آیتیں ہیں، محکمات، محکم ہیں۔ محکم ایسی آیات، قرآن کی آیتیں نا دو قسم کی ہیں، یہاں اس آیت میں ہے، کچھ آیتیں ہیں جن کا مطلب اور مفہوم واضح ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اور قرآن کے اکثر جو حکم ہیں، احکامات ہیں جن کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، وہ انہی میں ہیں، واضح حکم ہے، محکم ہے، انسان کو پڑھنے سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے روک رہے ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ اصل ہیں کتاب کی، اکثر احکامات انہی میں سے ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ دوسری آیتیں ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ متشابہ کہتے ہیں کہ جس کا مفہوم واضح نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جس کا مفہوم واضح نہیں، اللہ رب العالمین کی مراد اس سے کیا ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ آخرت کے متعلق مسائل، مرنا، اٹھنا، جنت اور جہنم، اور اس کے متعلق سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جتنا اللہ نے بتا دیا بس اتنا ایمان ہو، اس سے زیادہ نہیں، نہ اس کے معنی کو ختم کرنا ہے، نہ تعویل کرنی ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی اور مفہوم لینا ہے۔ جس طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آگے آئے گا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا بتا دیا کہ اللہ کی ذات کہاں ہے، اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بلند ہیں۔ اب امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ وہ کس طرح بلند ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح بلند ہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے الاستواء معلوم، استواء تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں آسمان پر، والکیف مجہول، ان کی کیفیت مجہول ہے، وہ اللہ نے نہیں بتائی، یہ متشابہات ہے کہ اللہ نے نہیں بتائی ہمیں۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا کہ وہ کیسے ہے، یہ بدعت ہے، یہ سوال نہیں کرنا، جتنا اللہ نے بتا دیا بس اتنا ایمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتا دیا اتنا ہمارا ایمان ہے۔ جس طرح اللہ کی کرسی ہے، وہ کیسی ہے یہ اللہ نے نہیں بتائی، یہ ہمارا ایمان ہے کہ کرسی ہے، عرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ اب وہ عرش کیسے ہے، کرسی کیسی ہے اور اللہ مستوی کیسے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بتایا، تو نہیں بتایا تو یہ متشابہات ہے، اس کے متعلق اب اپنے عقل کو نہیں دوڑانا، اپنی طویلیں نہیں کرنی، بس جتنا بتا دیا اتنا ایمان۔ اور متشابہ جتنی بھی آیتیں ہیں، آخرت کے متعلق، جنت کے متعلق، حساب و کتاب کے متعلق، جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا ایمان، تعویل نہیں کرنی، تمثیل نہیں کرنی، اور اس کے غلط مفہوم اپنے عقل سے نہیں لینے، بلکہ دوسری جو محکم آیتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر ان متشابہ کو سمجھنا ہے، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آتا تو پھر بھی یہی کہنا ہے کہ جو اللہ کی مراد ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ پیچھے آ گیا نا جو انکار کر دیتے ہیں، یہ غلط مفہوم لیتے ہیں۔ اب دیکھیں دو لوگوں کی قسمیں یہاں بھی بیان ہوں گی، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ آخرت نہیں چاہتے، دنیا کے مفادات چاہتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی تنظیم کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، یبتغون، وہ پیچھے پڑتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہ آتے ہیں، جن کا مفہوم واضح نہیں ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ کیا ہے۔ کئی لوگ جنت اور جہنم کے متعلق غلط تعویلیں کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے متعلق غلط تعویلیں کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جنت کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے،
بس کوئی اچھی چیز جگہ ہو کوئی بھی ہو بس وہ جنت ہے، کوئی بری جگہ ہو وہ اس کا مطلب ہے وہ جہنم ہے۔ کس نے دیکھی ہے جہنم، کہاں ہے وہ؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کی تعویلیں کرنا اور غلط لوگوں کا ذہن خراب کرنے کے لیے، کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا کہ جنت جہنم سے اگر اس کا ایک تھوڑا سا بھی جہنم کا جو کھول دیا جائے سوراخ تو دنیا میں ہر سبزہ جل جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی گرم چیز وہ ہے کہاں؟ اپنی تو کیا ہے یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ عقل میں جو بات نہیں آتی اتنی بڑی جہنم ہے تو وہ کدھر ہے، اتنی بڑی جنت ہے، جس طرح آتا ہے نا آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت ملے گی جتنی پوری دنیا ہے نا، اس سے 10 گنا بڑی، اس سے 10 گنا بڑی۔ اب کوئی لوگ کہیں کہ ہماری عقل میں تو نہیں آتا، جس طرح قبر میں عذاب ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے ایک، اور قبر میں ہی قبر کو جنت بنا دیا جاتا ہے اور قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں ایک ہی قبر ہے، کھولیں تو ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے؟ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، تو کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے شروع میں اللہ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہیں غیب متشابہات، نہیں جو سمجھ آتی اس پر اپنے عقل کو دخل نہ دیں، جتنا اللہ نے یہ بتا دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کبھی دیکھا ہم نے؟ نظر آئے؟ نہیں آئے، عقل میں نہیں آتا، ایمان ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ ہمارا لکھ رہے ہیں، قیامت کے دن حساب ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے پیچھے لہو معقبات من بین یدی ومن خلف یحفظونہ من امر اللہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں تمہارے آگے بھی میرے فرشتے ہیں، پیچھے بھی میرے فرشتے ہیں، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں، نظر تو نہیں آتے، ایمان ہے، غیب ہے، اس پر ایمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیسے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتے، ہاتھوں کو نہیں لگتے، ہم ان کو محسوس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز عقل کو دخل نہیں دینا یہاں پر۔ تو مزید آگے دیکھیں وابتغاء تأویلی، وہ اس کے جو ہے نا حسب منشا اس کے معنی تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ان کو دنیا کا مفاد ملتا ہو، وما یعلم تأویلہ، حالانکہ اس کا اصل جو معنی ہے، اس کی جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ چیزیں غیب میں رکھی ہیں، اور غیب پر ایمان لانا ایمان والوں کی پہلی صفت بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہر چیز عقل پر نہیں پرکھتے کہ جو چیز عقل میں آئے گی وہی مانیں گے، نہیں، عقل پر ایمان لانا ہے تو پھر غیب کا کس چیز کا معنی ہے؟ غیب پر ایمان ہے نا، دیکھ کر ہر چیز کو ماننا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھ کر تو کافر بھی جہنم دیکھ کر مان لیں گے، کافر بھی جو آج نہیں مانتے، اللہ کے منکر باغی جب جہنم دیکھیں گے کہیں گے اللہ آمنا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیا ہے آگے والراسخون فی العلم، اب دوسری قسم کے لوگ جو راسخ فی العلم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا ایمان ہے، اللہ جو تو نے بتا دیا کہہ دیا اسی پر ہی ہمارا ایمان ہے، کل من عند ربنا، یہ ساری چیزیں ساری باتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یہ قرآن اس کی ہر آیت ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، جو ہمیں سمجھ آ گئی اس پر عمل کریں گے، جو سمجھ نہیں آتی، جو ہمارے عقل میں نہیں آتی وہ ہم اس کی کوشش کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا عقل کمزور ہے، ہمارا فہم کم ہے، اللہ ہمیں فہم دے۔ اور دعا بھی امام مالک کیا کرتے تھے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے، اللہم یا معلم آدم علمنی و یا مفہم سلیمان فہمنی، اے آدم کو علم دینے والے مجھے علم عطا فرما، اور سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کرنے والے اللہ مجھے بھی فہم دے دے۔ تو یہ دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کا فہم دے، سمجھ آ جائے، جو اصل مقصد ہے مفہوم ہے اس تک ہم پہنچ جائیں۔ کل من عند ربنا، یہ سارے کے سارے ہمارے رب کی طرف سے آیتیں ہیں، وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس قرآن سے الا اولو الالباب، مگر عقل والے لوگ، ربنا، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا مانگتے ہیں عقل والے، راسخ فی العلم لوگ، راسخ کہتے ہیں پختہ، جن کا علم پختہ ہے، وہ پختگی میں ہے، وہ تعویلوں کے پیچھے نہیں لگتے، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کے تعویلیں نہیں کرتے، وہ یہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، تو کجی پیدا نہ کرنا ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، قرآن آ گیا، ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد ایسے نہ ہو کہ کہیں ہمارے دلوں میں کوئی کج روی پیدا ہو جائے، کسی آیت کا غلط مفہوم ہم نکال لیں اور وہ گمراہی کا سبب بن جائے، اللہ ایسے نہ ہو، وہب لنا، اور تو ہمیں عطا کر، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے، وہاب کہتے ہیں ہیبہ کرنے والا،
بغیر کسی عوض کے کوئی چیز دینا کسی کو اور اس کا بدلہ نہ لینا، یہ کہتے ہیں ہبہ، تحفہ، ہدیہ، اسی سے ہے ہدیہ کہ بغیر عوض کے کسی کو کچھ دے دینا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں، اللہ وہاب ہیں، بے پناہ دینے والے، اور کچھ لیتے نہیں ہیں، بغیر مطلب کے، بغیر عوض کے اللہ ہمیں بھی دے دے۔ انت الوہاب، اللہ تو ہبہ کرنے والا، دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹا مانگتے ہوئے دعا کی تھی نا، ہب لی من لدنکا، اللہ مجھے ہبہ کر دے، تو بیٹا دے دے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں، ربنا اے اللہ، انکا جامع الناس، تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ دن آئے گا اور ساری مخفی چیزیں، انسان کا پوری زندگی کا بایو ڈیٹا سامنے ہوگا۔ تو اس دن سے ڈرنے والے لوگ، راسخ فی العلم لوگ پہلے سے کہتے ہیں اللہ اس دن تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، اس لیے تو ابھی ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے بچا لے، ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے، اور مرتے دم تک ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ انک لا یخلف المیعاد، کیونکہ تیرے وعدے، تو اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں راسخ فی العلم بنا دے، ہمیں اپنی آیتوں پر ایمان لانے والا، ان کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں کہ جن اعمال سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسے کاموں سے بچا لیں کہ جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ نیچے نمبر لکھا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔